قطر نے جس کامیابی کے ساتھ اس ورلڈ کپ کا انعقاد کیا ہے اور جس طرح سے دنیا سے اپنا لوہا منوایا ہے وہ انتہائی قابل تعریف بات ہے. میں ابھی تم ذکر کر رہی تھی کہ میں نے اپنی سفارتی زندگی کا ایک طویل عرصہ مشرق وسطیٰ میں گزارا ہے، خاص طور پہ خلیج کے علاقے میں، اور میں وہاں پہ رویا کرتا تھا اس وقت میں جب وہاں سفیر تھا کہ ان لوگوں کو قدرت نے اتنی دولت دی ہے، اتنی وسائل دیے ہیں، یہ کیوں وہ کام نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے. قطر نے پہلی بار یہ کر کے دکھایا ہے کہ اپنے وسائل کا، اپنی دولت کا صحیح استعمال کیا کیا فوائد پیدا کر سکتا ہے. آپ کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی. قطر کا دنیا میں نام ہو رہا ہے اور قطر کی واہ واہ ہو رہی ہے کہ کتنا چھوٹا سا ملک جو دنیا کے نقشے پر جمال صاحب ایک دھبے کی طرح سے ہے، اس نے $22 بلین خرچ کر کے ورلڈ کپ کا انعقاد کیا، اہتمام کیا. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ 8 نئے اسٹیڈیم بنائے اور ایک سے ایک عجوبہ روزگار اسٹیڈیم بنائے. اور پھر قطر پر اس دن سے، جب سے یہ اعلان ہوا تھا 10 برس پہلے کہ قطر 2022 میں ورلڈ کپ کا انعقاد کرے گا، میزبانی کرے گا، قطر پر بڑی لیدیں ہو رہی تھی. پہلے تو اس بات پر لیدی تھی کہ اتنا چھوٹا سا ملک کیسے اتنا بڑا ٹورنامنٹ کر سکتا ہے. قطر نے وہ ثابت کر کے دکھایا کہ نہیں، اگر چھوٹا بڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل فرق پڑتا ہے اعتماد سے، یقین سے، استحکام سے اور عمل مسلسل سے، مثبت عمل سے. پھر ابھی یورپین ممالک نے، آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا واویلا بچایا تھا، 4 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے کہ قطر نے پابندی لگا دی تھی کہ شراب بالکل نہیں نوش کی جائے گی، بالکل کہیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہم اسلامی ملک ہیں، ہماری اسلامی روایت ہے کہ ہمارے ہاں شراب حرام ہے، ممنوع ہے. اور اس پر بڑی لیدیں ہوئی. لیکن کل، بلکہ پورے ٹورنامنٹ کے دوران میں دیکھتا رہا ان یورپینز کو اور خواتین کو خاص طور پہ جو اس بات کی تعریف کر رہی تھی کہ ہم ایک ایسے ملک میں یہ ٹورنامنٹ دیکھ رہے ہیں جہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ہمیں نہ چھیڑتا ہے، نہ کوئی ہراساں کرتا ہے. ورنہ تو فٹ بال کی روایت آپ کو معلوم ہے کہ مغرب پہ کیا ہے کہ وہ پورے میچ کے دوران لوگ بیئر پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور اس کے بعد جو دنگا فساد ہوتا ہے، جو ہنگامہ ہوتا ہے، جو ہا ہو ہوتی ہے، تو اس سے نہ کسی کی عزت محفوظ ہوتی ہے، نہ کسی، خاص طور پہ خواتین کی. تو قطر نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے ممالک اپنے وسائل کی لامحدود ہونے کی بنا پر نہیں کر سکے. نہ صرف یہ، بلکہ انہوں نے ایک جو رینبو بینڈ ایک دن لوگ لگا کے نکل لیے، اس میں بھی انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ گیم کو انجوائے کیجئے گا، گیم کو دیکھیے گا، یہ اپنے کنسرنز جو ہیں ان کو اپنے کمروں تک رکھیں. پھر میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ارجنٹینا نے ورلڈ کپ جیتا، اس لیے کہ میں ارجنٹینا میں رہ چکا ہوں. میں اس وقت سے 1970 سے ارجنٹینا کی فٹ بال کا مداح ہوں، پرستار ہوں، کیونکہ میں بونس آئرس میں جس اپارٹمنٹ میں رہتا تھا اس کی بلڈنگ کی وہ ٹاپ فلور پہ تھا میں، اور وہاں سے مجھے بونس آئرس کا جو سب سے بڑا فٹ بال اسٹیڈیم تھا وہ نظر آتا تھا. تو میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا میچ دیکھا کرتا تھا. بہت خوب. سر، جب آپ یہ ساری کی ساری باتیں کر رہے ہیں تو 2 باتیں کریں گے. پریزیڈنٹ زیلنسکی نے دنیا کے ہر پلیٹ فارم میں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیغام کو پہنچایا. انہوں نے فٹ بال کے اس میچ میں بھی اپنے پیغام کو پہنچایا تھا، جس میں انہوں نے اس کو اے پولیٹیکل رکھا. انہوں نے وہ پیغام نہیں پلے کیا جس کو ویسٹ میں اور زیلنسکی صاحب نے بہت ناپسند کیا. جہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ قطر نے بہترین میچ کیا، مگر آپ کو پتہ ہوگا کہ یورپین یونین نے 4 لوگوں کی، جو ان کا اینٹی کرپشن انویسٹیگیشن بیورو تھا، اس میں 4 لوگوں کو انہوں نے چارج کیا ہے. یورپین پارلیمنٹ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے ایوا کیلی، اور 3 دوسرے جو ہیں ان کو باقاعدہ جیل بھی ہوئی ہے اتوار کے دن بیلجیم میں، کہ بھئی یہ جو قطر کو
حالانکہ قطر کا کوئی فیفا سے ورلڈ کپ سے لینا دینا نہیں تو اس کی عارفہ قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن یہ وہی بات ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تھینک یو ویری مچ سر.